رات کافی گہری ہو چکی تھی اور وہ خوفزدہ سی اپنے کمرے میں یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ دور سے آتی کتوں کی آوازیں اور کمرے میں موجود جھینگروں کی سنسناہٹ اس کے وجود کو کانپنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے گھبراتے دل کے ساتھ یہاں وہاں دیکھا اور قدم اپنے کمرے سے باہر نکال لیے۔ پوری حویلی خاموش پڑی تھی۔ اسے اس خاموشی سے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اپنے شوہر نبیل خانزادہ کے کمرے کی جانب بڑھی۔ اس کا خیال تھا کہ نبیل اس وقت گہری نیند میں سو رہا ہوگا۔ اس نے آہستہ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا اور ایک نظر اندر دیکھا جہاں بستر پر لیٹا نبیل خانزادہ نیم غنودگی میں تھا۔ اس نے ایک سکون بھرا سانس لیا اور خاموشی سے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کرتی ہوئی بستر کے کونے پر جا کر لیٹ گئی۔ ابھی وہ لیٹی ہی تھی کہ نبیل خانزادہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ اس نے گھبرا کر نبیل کی جانب دیکھا جو اب آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نبیل خانزادہ کو جاگتا پا کر حرم کی سانس سوکھ گئی تھی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ آج تم نے اپنی شامت خود اپنے ہاتھوں بلائی ہے مسز نبیل؟ نبیل خانزادہ بھوجل سانس کے ساتھ بولا جبکہ حرم کا وجود خوف سے ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا تو اسے دودھ کا گلاس سامنے ہی پڑا نظر آیا جو کہ بھرا ہوا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ آج نبیل خانزادہ نے دودھ نہیں پیا۔ اگر اس نے دودھ پی لیا ہوتا تو وہ یقیناً اس وقت اس طرح جاگ نہ رہا ہوتا۔ کیا بات ہے حرم، کیا سوچ رہی ہو؟ اپنے شوہر کے پاس خود چل کر آئی ہو اپنی مرضی سے، تمہیں تو مسکرانا چاہیے نا۔ دیکھو تمہارا شوہر جاگ رہا ہے، یا پھر ڈر لگ رہا ہے یہ سوچ کر کہ تمہارا شوہر جاگ کیوں رہا ہے؟ نبیل خانزادہ نے حرم کے بازوؤں کو سختی سے دبوچتے ہوئے غصے سے کہا۔ حرم نے اپنا سر نفی میں ہلایا مگر اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ زبان سے ایک لفظ بھی کہہ سکے۔ نبیل خانزادہ کی سرد آواز پھر سے گونجی۔ تمہیں کیا لگا تم مجھے دودھ کے گلاس میں نیند کی گولیاں ملا کر پلاؤ گی اور میں سمجھ نہیں سکوں گا ان سب چیزوں کو؟ تم ابھی تک صرف میرے نکاح میں آئی ہو۔ سوچو اگر بغیر رخصتی کے آج میں تمہارے ساتھ کچھ کر جاؤں تو کیا ہوگا تمہارا؟ اور کل کو میں سب کے سامنے مکر جاؤں پھر کیا کرو گی تم؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کر سکتا ہوں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ نبیل خانزادہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ دیکھیں مجھے چھوڑ دیں، جانے دیں مجھے یہاں سے۔ حرم ڈر سے کانپتے ہوئے بولی۔ خوف سے اس کے حلق سے آواز بڑی مشکل سے نکل پا رہی تھی جبکہ اس کی بات سن کر نبیل خانزادہ نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ کیا ہوا؟ میری چھوٹی سی پرنسس ڈر رہی ہے؟ میں آپ کی کچھ بھی نہیں لگتی، میں آپ کی پرنسس نہیں ہوں۔ حرم کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ او خیر مجھے یہ بتاؤ کس کے کہنے پر میرے دودھ کے گلاس میں نیند کی گولیاں ملائی جا رہی ہیں؟ یکدم ہی نبیل خانزادہ کا لہجہ برف کی مانند ٹھنڈا پڑا تھا اور اس کی گرفت حرم کے بازوؤں پر سخت ہوئی تھی۔ کسی کے کہنے پر بھی نہیں، میں کیوں آپ کے دودھ کے گلاس میں کچھ ملانے لگی؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے؟ نبیل خانزادہ کو غلط فہمی ہوئی ہے؟ سیریسلی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہوں؟ حرم شرافت سے اور صاف صاف لفظوں میں بتاؤ کس کے کہنے پر تم میرے دودھ کے گلاس میں نیند کی گولیاں ملا رہی ہو؟ کہا نا میں نے آپ سے کہ میں نہیں ملا رہی آپ کے گلاس میں نیند کی گولیاں۔ کیوں نہیں سمجھ آتا آپ کو؟ اور ہاں میں صرف ابھی نکاح میں آئی ہوں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، اس لیے یہ شوہر والا حق مجھ پر مت جتائیے، سمجھے آپ؟ حرم نے خوف اور غصے کے ملے جلے تاثر کے ساتھ اپنا بازو نبیل خانزادہ کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی اور بستر سے اتر کر بند دروازے کی طرف بھاگنے لگی۔ جب نبیل خانزادہ نے ایک ہی جست میں اس کے قریب پہنچتے ہوئے سختی سے اسے بالوں سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ میری گرفت سے نکل کر بھاگنے کی کوشش بھی کیسے کی تم نے حرم؟ کیا لگتا ہے تمہیں تم اپنا یہ معصوم چہرہ مجھے دکھا کر اپنی گول مٹول آنکھوں سے دو آنسو بہا کر میرے دل کو پگھلا دو گی؟ میں نبیل خانزادہ ہوں اور نبیل خانزادہ کسی کے آنسوؤں یا کسی کی معصوم شکل سے پگھلتا نہیں ہے۔ اتنے وقت سے تم جو مجھ سے دور رہنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے طریقے ڈھونڈ رہی ہو نا، یہ سب کے سب آج فضول ہو جائیں گے۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ نبیل خانزادہ کی قید میں آنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دور رہی مجھ سے، خبردار جو آپ نے کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش کی تو۔ حرم نے نبیل خانزادہ کو خود سے دور دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ اس معصومانہ حرکت پر نبیل خانزادہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی مگر یکدم ہی وہ مسکراہٹ وحشت میں بدل گئی جب اس نے حرم کو زبردستی اٹھا کر بستر پر پھینکا۔ حرم خود کو چھڑانے کی ناکام سی کوشش کرتی رہی جبکہ نبیل خانزادہ اسے چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے حرم کے مچلتے وجود پر ایک سخت نظر ڈالی اور پھر اس کے قریب ہونے لگا۔ وہ اس کے اتنا قریب آ گیا تھا کہ حرم کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ حرم زور سے چیختی، نبیل خانزادہ نے قریب پڑا تکیہ اٹھایا اور بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ نبیل کو خود سے دور جاتے دیکھ کر حرم کی جان میں جان آئی۔ اس نے بے یقینی سے اس کی جان اور اس کی جانب دیکھا جو خون خوار نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
فکر مت کرو، رخصتی سے پہلے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنے لگا۔ نکاح کیا ہے مگر رخصتی نہیں، اسی چیز کا بہت گھمنڈ ہے نا تمہیں، اس لیے میرے کمرے سے دور رہ کر تم آہستہ آہستہ مجھے نیند کی گولیاں دے کر مارنا چاہتی ہو۔ تو کیوں نہ ایسے کرتے ہیں، کل صبح اٹھ کر میں سب سے کہتا ہوں کہ تم میرے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا رہی ہو۔ میں آپ کے کھانے میں نیند کی گولیاں نہیں ملا رہی تھی، بلکہ میں تو دودھ کے گلاس میں نیند کی گولیاں ملا رہی تھی۔ خوف کے مارے پورم کے منہ سے ایک دم ہی سچ نکل آیا تھا، مگر یکدم ہی اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، جیسے اس نے کچھ بہت غلط کہہ دیا ہو۔ اس کے منہ سے سچ سن کر نبیل خان زادہ کے چہرے پر ایک شفقانہ مسکراہٹ آئی۔ اچھا ہوا یہ سچ تم نے اپنے منہ سے اگل دیا، اور تمہیں اس کی سزا ملے گی، مگر ابھی نہیں، وقت آنے پر، اور روز ملے گی ایسی سزا کہ وہ سزا پا کر تمہاری روح کانپ جائے گی۔ نبیل خان زادہ نہایت سرد اور کاردار لہجے میں کہتا ہوا کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جا چکا تھا، جبکہ حورم اس کے لہجے کی ٹھنڈک دیکھ کر اپنا وجود برف کی مانند منجمد ہوتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ حویلی کے وسیع اور اس ڈائننگ ہال میں ناشتے کی میز سجی ہوئی تھی۔ برتنوں کی ہلکی سی کھنکھناہٹ اور چائے کی خوشبو کے بیچ ایک عجیب سا سکون تھا، مگر حرم کے لیے یہ سکون کسی طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ وہ رات بھر کی جاگی سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ خاموشی سے اپنے کپ میں چمچ ہلا رہی تھی، جبکہ اس کے عین سامنے بیٹھا نبیل خان زادہ انتہائی پرسکون انداز میں ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی شفقانہ مسکراہٹ حرم کے جگر کو کاٹ رہی تھی۔ نبیل نے چائے کا آخری گھونٹ لیا، ٹشو پیپر سے ہاتھ صاف کیا اور پھر یکدم میز پر جھک کر انتہائی سرد اور حتمی لہجے میں بولا، آغا جان، مجھے کل حرم کی رخصتی چاہیے۔ ایک پل کے لیے جیسے پورے ہال کی سانسیں رک گئیں۔ چائے ڈالتی ہوئی امی کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا اور والد صاحب نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو نبیل؟ آغا جان نے اپنی گھنی سفید مونچھوں کے پیچھے سے روبدار آواز میں کہا، کل رخصتی کیسے ممکن ہے؟ ہم دونوں خاندانوں نے مل کر پورے 2 سال کا وقت طے کیا تھا، ابھی حرم کی پڑھائی بھی میں نے کل رات کی بات کی آغا جان، تو کل ہی مجھے رخصتی چاہیے۔ نبیل نے آغا جان کی بات بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے اب اپنے باپ دادا کے سامنے پہلی بار اپنا ضدی اور سرکش روپ دکھایا۔ اس کی آواز میں اب ایک ایسی کاٹ تھی جس نے سب کو سکتے میں ڈال دیا۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ فیصلہ منظور نہیں اور آپ نے انکار کیا تو میں کل ہی پہلی فلائٹ سے ملک سے باہر چلا جاؤں گا، اور یاد رکھیے گا نبیل خان زادہ پھر کبھی زندگی میں پلٹ کر اس حویلی میں قدم نہیں رکھے گا، پھر آپ لوگ اسے اسی طرح بغیر رخصتی کے عمر بھر اپنے گھر میں بٹھا کر رکھیے گا۔ میز پر گہرا سکوت چھا گیا، سب کے چہرے خوف اور حیرت سے سفید پڑ چکے تھے۔ نبیل کا یہ انداز اور اتنی بڑی دھمکی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ حرم نے تڑپ کر نظریں اٹھائی، اس کا سانس حلق میں پھنس چکا تھا۔ آغا جان نے گہرا سانس لیا، ان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ نبیل، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ آخر شادی بیاہ کے کاموں میں وقت لگتا ہے، کل کا وقت بہت کم ہے، چلو اگلے ہفتے کی تاریخ پکی کرتے ہیں۔ نہیں، نبیل اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، اس کا روب دار وجود پورے ہال میں حاوی تھا۔ یا تو کل یا پھر پرسوں، اس سے آگے ایک دن کی مہلت بھی مجھے منظور نہیں۔ آغا جان نے بے بسی سے اپنے بیٹے اور بہو کی طرف دیکھا، پھر ہار مانتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، پھر 2 دن کے بعد کی رخصتی رکھتے ہیں۔ ہمار جی جس قریبی رشتہ دار کو بلانا بلا لیتے ہیں، 2 دن بعد حرم کی رخصتی ہو جائے گی۔ آغا جان کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی حرم کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ ایک پاگل کی طرح میز سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف دوڑی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور پیٹھ دروازے سے لگا کر زمین پر ڈیر ہو گئی۔ اس کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا، وہ بے بسی کی آخری حدود پر تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے اس کمرے کو دیکھا، یہی وہ کمرہ تھا جہاں رات اسے جھنگیروں کی سنسناہٹ اور اندورے سے وحشت ہو رہی تھی، اور اسی وحشت کے مارے وہ نبیل کے کمرے میں چلی گئی تھی جہاں اس کی زندگی کا سب سے بڑا ڈراؤنا خواب اس کا منتظر تھا۔ لیکن اب اسے اس کمرے سے نہیں بلکہ اپنی قسمت سے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ اپنے بال نوچتے ہوئے سینہ پیٹ پیٹ کر زار و قطار رونے لگی۔ نہیں، میں اس بھیڑیے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں برباد ہو جاؤں گی۔ وہ ہچکیوں کی پیٹ بڑبڑائی۔ اچانک جیسے اسے کچھ یاد آیا، اس نے لرزتے ہاتھوں سے بیڈ کی دراز کھولی اور اپنا فون نکالا۔ اس کی انگلیاں اس قدر کانپ رہی تھی کہ فون 2 بار اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے پتا۔ اس نے جلدی سے ایک نمبر ڈائل کیا اور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف جیسی ہی بیل گئی اور فون اٹھایا گیا، حرم تڑپ اٹھی، اس کی آواز میں پاگل پن کی حد تک بے تابی تھی۔ کہاں ہو تم؟ خدا کے لیے مجھے بچاؤ، کب واپس آؤ گے؟ کب ختم ہوگا اس نبیل خان زادہ کا قصہ؟ مجھے یہاں نہیں رہنا، میں مر جاؤں گی۔ دوسری طرف سے کوئی کچھ بول رہا تھا۔ حرم اس کی بات سن کر مزید روئی۔ ٹھیک ہے، بس 2 دن،
تم جلدی سے آ جاؤ اور مجھے اس جہنم سے نکال کر لے جاؤ. میں اس جیسے جاہل گوار اور جلاد قسم کے انسان کے ساتھ ایک پل نہیں گزار سکتی. نہ ہی مجھے اس سے کوئی شادی کرنی ہے. اس سے نکاح کر کے میں پہلے ہی خون کے آنسو رو رہی ہوں, پچھتا رہی ہوں, مگر اب میں رخصتی ہرگز نہیں چاہتی. تم بس آ جاؤ اور مجھے بچا لو. پورم نے روتے ہوئے یکدم فون بند کیا اور اسے بستر پر پٹک کر اپنے گھٹنوں میں سر دے کر بری طرح پھٹ پڑی. نبیل خان زیادہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا. اس کے چہرے پر ناشتے کی میز والا سکون اب غائب تھا. وہاں صرف ایک گہری سوچ اور محیب سنجیدگی تھی. وہ اپنے ہاتھ میں لگی گھڑی کو گھماتے ہوئے گہرے خیالات میں گم تھا کہ آخر حرم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تو اٹھایا کیسے؟ ایک معصوم اور سیدھی سادھی لڑکی مجھ جیسے مرد کے دودھ میں نیند کی گولیاں ملانے کی ہمت کیسے کر سکتی ہے؟ اس کے پیچھے ضرور کوئی ہے جو اسے شے دے رہا ہے, جو میرے خلاف شطرنج کی چالیں چل رہا ہے. نبیل کی آنکھیں غصے اور شک سے سرخ ہونے لگی. اس نے مٹھیاں بھیج لی. حرم, تم جو بھی کھیل کھیل رہی ہو نا, اس کا انجام بہت عبرت ناک ہوگا. نبیل خان زیادہ اسی سوچ میں گم تھا کہ اچانک اس کا فون بج اٹھا. اسکرین پر جگمگاتا ہوا نام دے کر نبیل نے فوراً کال ریسیو کی اور فون کان سے لگایا. جی بولیے, نبیل نے دھیمے سے لہجے میں کہا. سر, آپ کو جلدی یہاں آنا ہوگا. یہاں کنڈیشن حد سے زیادہ سیریس ہو چکی ہے. آپ جلدی پہنچے ورنہ کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے. دوسری جانب موجود شخص کی گھبرائی ہوئی اور ہانپتی ہوئی آواز سن کر ایک پل کے لیے نبیل خان زیادہ ٹھٹکا, مگر اس نے فوراً اپنے لہجے پر قابو پایا اور گھمبیر انداز میں بولا. میں کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ رہا ہوں. آپ لوگ مجھے بتائیے آخر ہوا کیا ہے؟ نبیل نے فون کان سے لگاتے ہوئے ہی میز سے گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور تیزی سے باہر کی جانب بڑھا. دوسری طرف سے بات سن کر نبیل خان زادہ کے قدم کچھ پل کے لیے وہیں رک گئے. اس کے چہرے پر گہری سوچ کے بادل چھا گئے. پھر وہ بڑے پرسوچ اور سنجیدہ لہجے میں بولا. جیسا آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ ویسے ہی کریں. آپ پیسے کی یا کسی دوسری چیز کی فکر مت کیجیے. ہر چیز آپ کو مل جائے گی. بس جو بہتر لگتا ہے وہ کریں. نبیل نے فون کاٹ کر جیب میں رکھا, تیزی سے گاڑی میں بیٹھا اور اسے ہوا سے باتیں کراتا ہوا حویلی کے مرکزی دروازے سے باہر لے گیا. دوسری طرف کمرے کی کھڑکی میں کھڑی حرم یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی. نبیل خان زادہ کی یہ غیر معمولی گھبراہٹ, عجلت اور پریشانی دیکھ کر اسے سخت حیرت ہو رہی تھی. اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نبیل خان زادہ جیسے مغرور مرد کو اس طرح آپے سے باہر ہوتے نہیں دیکھا تھا. وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی کہ آخر ایسی کیا بات ہے, لیکن پھر اچانک ہی اس نے اپنے سر کو جھٹکا. نہیں حرم, یہ جلاد اور جاہل قسم کا انسان ہے. اس شخص سے تمہاری زبردستی شادی ہو رہی ہے. اس کے بارے میں ہمدردی سے سوچنا چھوڑ دو. تم اچھی طرح جانتی ہو نا کہ اس شخص نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے, اس لیے تمہیں اس شخص کو تڑپا تڑپا کر مارنا ہے. اسے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں لینے دینا. اب اس کے بارے میں سوچنا بند کرو. حرم نے خود کلامی کرتے ہوئے غصے اور نفرت سے کھڑکی کا پردہ کھینچ دیا اور واپس بستر پر آ کر بیٹھ گئی. اب وہ سنجیدگی سے یہ سوچنے لگی تھی کہ اسے اگلے 2 دنوں میں اپنے بچاؤ اور نبیل کو برباد کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. شہر کے سب سے مہنگے اور نجی ہسپتال کے سنسان راہداری میں صرف مشینوں کی دھیمی سی بیپ اور نبیل خان زادہ کی بوٹوں کی باہری چاپ گونج رہی تھی. وہ آپریشن تھیٹر کے باہر نصب سرخ لائٹ کو مسلسل تکے جا رہا تھا, جو اس بات کی علامت تھی کہ اندر زندگی اور موت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. اس کے سفید کلف لگی کرتے پر شکنیں آ چکی تھی اور چہرے پر پھیلی پریشانی اس کے روایتی جاہو جلال کو نگل چکی تھی. وہ بار بار اپنی مٹھیاں بھیجتا اور دل ہی دل میں کسی انجانے خوف سے لڑ رہا تھا. یا خدا, بس سب ٹھیک رکھنا. نبیل نے زندگی میں شاید پہلی بار اتنی بے بسی سے دعا مانگی تھی. اس کے ذہن میں بار بار وہ فون کال گونج رہی تھی جس نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی. اچانک ایک جھٹکے سے آپریشن تھیٹر کا بھاری دروازہ کھلا اور سبز رنگ کے لباس میں ملبوس ڈاکٹر ماسک ہٹاتا ہوا باہر نکلا. اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک اطمینان تھا. نبیل خان زادہ ایک ہی جست میں ڈاکٹر کے قریب پہنچا. اس کی آنکھوں میں التجا اور خوف کا عجیب امتزاج تھا. ڈاکٹر, کیسی طبیعت ہے ان کی؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ نبیل کی آواز, جو ہمیشہ دوسروں پر حکم چلاتی تھی, اس وقت کانپ رہی تھی. ڈاکٹر نے نبیل کے کندھے پر تسلی بخش انداز میں ہاتھ رکھا اور مسکرایا. نبیل خانزادہ, خانزادہ صاحب کی قسمت اچھی تھی کہ آپ نے بالکل صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا. آپ نے برے وقت ہمیں آپریشن کی اجازت دے دی تھی, ورنہ اگر آدھا گھنٹہ بھی مزید تاخیر ہو جاتی تو زہر پورے جسم میں پھیل جاتا. اب آپریشن کامیاب رہا ہے اور ان کی جان اللہ کے فضل سے بالکل خطرے سے باہر ہے. ڈاکٹر کے الفاظ سن کر نبیل خان زادہ کے سینے سے ایک طویل, گہرا اور سکون بھرا سانس خارج ہوا. اس کی آنکھیں جو اب تک خوف سے تنی ہوئی تھی نم ہو گئی.
اس نے دیوار کا سہارا لیا اور اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے۔ تھینک یو ڈاکٹر، تھینک یو سو مچ، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، نبیل نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ احسان کیسا خانزادہ صاحب، یہ تو ہمارا فرض تھا، بس اب انہیں ICU میں شفٹ کیا جا رہا ہے، جب تک انہیں ہوش نہیں آ جاتا آپ کو صبر کرنا ہوگا، ڈاکٹر نے یہ کہا اور آگے بڑھ گیا۔ نبیل خانزادہ وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے بستر پر لیٹے اس وجود کا سوچا جس کے لیے وہ سب کچھ داؤ پر لگا چکا تھا، اور پھر یکدم اس کے ذہن میں حرم کا چہرہ گھوم گیا۔ اس کی آنکھوں میں سکون کی جگہ ایک بار پھر وہی تھیکھا پن اور چٹان جیسی سختی واپس آ گئی۔ ایک طرف وہ موت کے منہ سے باہر آئے ہیں اور دوسری طرف 2 دن بعد تمہاری رخصتی ہے حرم، اب دیکھتا ہوں کہ تمہارا وہ ساتھی تمہیں میری قید میں آنے سے کیسے روکتا ہے۔ نبیل نے اپنے جبڑے بھیجتے ہوئے سرد لہجے میں خود کلامی کی، اور ہسپتال کی اس سرد ہوا میں اس کا عزم اور بھی مضبوط ہو گیا۔ خانزادہ حویلی کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ پورے دالان کو رنگ برنگی بتیوں اور چنبیلی کی پھولوں سے سجایا جا رہا تھا۔ ہر طرف ڈھولک کی تھاپ، عورتوں کا ہنسی مذاق اور گیتوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ آقا جان کے حکم پر 2 دن بعد ہونے والی رخصتی کی تیاریاں کسی طوفان کی طرح چل رہی تھیں۔ حویلی کے ملازم ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے، اور نبیل کی امی چہکتے ہوئے زرد اور سرخ رنگ کے زردی کڑھائی والے جوڑے کھول کھول کر سب کو دکھا دے رہی تھی۔ دیکھو تو صحیح، ہماری حرم اس لال جوڑے میں بالکل پری لگے گی، دادی جان نے حرم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ مگر اس سارے شور، اس ساری رونق کے بیچ حرم ایک زندہ لاش کی طرح صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، رنگت پھیکی پڑ چکی تھی، اور وہ انتہائی بے دلی اور بھوجل پن سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ دادی جان کی بات پر اس نے صرف ایک مصنوعی بے جان سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی، مگر اس کے اندر ایک ماتم برپا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ 2 دن، صرف 2 دن رہ گئے تھے اس بھیڑیے کی مستقل قید میں جانے کے لیے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چلا چلا کر اس حویلی کی در و دیوار ہلا دے، مگر وہ سب کے سامنے ہنسنے کا ناٹک کرنے پر مجبور تھی۔ امی میں ذرا واش روم ہو کر آتی ہوں، حرم نے اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے کہا، اور دلی بے چینی سے کھڑی ہوئی۔ ہاں ہاں جاؤ بیٹی، ویسے بھی پارلر والی کے آنے کا وقت ہونے والا ہے، امی نے پیار سے کہا۔ حرم جیسے ہی اپنے کمرے کے قریب پہنچی، اس کی جیکٹ کی جیب میں موجود فون وائبریٹ کرنے لگا۔ اس کا دل ایک دھماکے سے دھڑکا۔ اس نے چور نظروں سے پیچھے دیکھا اور جلدی سے اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون نکالا۔ اسکرین پر وہی گمنام نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے آنسوؤں کو پیا اور فوراً فون اٹھا کر کان سے لگا دیا۔ ہیلو، کہاں ہو تم؟ سب تیاریاں ہو رہی ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، پورم نے دھیمی مگر تیز آواز میں کہا۔ دوسری طرف سے ایک گہری پر اعتماد اور مردانہ آواز گونجی۔ فکر مت کرو حرم، میں تمہیں اس نبیل خانزادہ کا کبھی ہونے نہیں دوں گا، تم میری تھی اور میری ہی رہو گی، بس ایک آخری کام کر دو، اس کے بعد تم ہمیشہ کے لیے اس کی قید سے آزاد ہو جاؤ گی اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ دوسری طرف سے لیاقت کی سازشی آواز گونجی۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ پورم نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ تھوڑی دیر میں تمہارے پاس ایک پارسل آئے گا، وہ پارسل چپ چاپ اپنے کمرے میں لے آنا، اسے کھولو گی تو اس کے اندر کچھ نیند کی گولیاں ملیں گی۔ آج رات کیسے بھی موقع پا کر تم وہ گولیاں نبیل خانزادہ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گی، اور ہاں، جب تم وہ گولیاں اس حد تک پہنچا دو تو اس کے کھانے تک وہاں سے باہر مت آنا۔ اس کی گولی کھانے سے لے کر اس کے بے ہوش ہونے تک کی ساری ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے تم نے، اور وہ ویڈیو مجھے بھیجنی ہے۔ ویڈیو؟ مگر کیوں؟ کیا ہوگا اس سے؟ حرم کا دل زور سے دھڑکا۔ تم سے جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو حرم، تم چاہتی ہو نا کہ ہم دونوں کا نکاح ہو جائے، اور تم اس بھیڑیے کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتی، تو پھر وہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ لیاقت نے اسے پٹی پڑھائی۔ لیکن لیاقت، اگر ہم پر کوئی الزام آ گیا تو؟ حرم نے اپنے ماتھے پر آنے والے پسینے کو صاف کیا۔ فکر مت کرو میری جان، کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، حرم نے لرزتی آواز میں کہا اور فون بند کر دیا۔ فون بند تو ہو گیا، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اس کے دل کو ہو کیا گیا ہے۔ وہ ابھی انہی سوچوں کی بھنور میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور نبیل خانزادہ کی بڑی بہن اقصیٰ کمرے میں داخل ہوئی۔ اقصیٰ کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر حرم کا مرجھایا ہوا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے تڑپ کر آگے بڑھ کر اقصیٰ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ دونوں کافی عرصے بعد ایک دوسرے سے مل رہی تھی۔ اقصیٰ حرم کو دیکھ کر بے حد خوش تھی، اور حرم کا بھی یہی حال تھا۔ میں بہت بہت خوش ہوں حرم، آخر کار فائنلی تم میرے بھائی کو مل ہی گئی۔ اقصیٰ نے اس کا چہرہ چومتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ تمہیں پتہ ہے میری شادی والے دن بھائی کس طرح شدائیوں کی طرح تمہیں دیکھ رہے تھے،
اف یار، میں تمہیں بتا نہیں سکتی، اس کالے سوٹ پہ تم اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ بھائی کی نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تھی تم سے۔ کیا مطلب؟ اکثر کی بات سن کر ہورم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سیریسلی ہورم، بھائی تمہیں بہت پہلے سے پسند کرتے ہیں، تب سے جب تم 9 کلاس میں تھی۔ کیا وہ مجھے پسند کرتے ہیں؟ امپاسبل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہورم کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تم نے صرف میرے بھائی کا غصہ دیکھا ہے ہورم، اب ایسا مت کہو، وہ بہت پیار کرتے ہیں تم سے۔ وہ کوئی پیار نہیں کرتے مجھ سے، سمجھی نا تم، اور میں بھی ان سے کوئی پیار نہیں کرتی۔ ہورم نے خود کو سنبھالتے ہوئے چبا چبا کر کہا۔ اچھا، تو پھر کیوں کر رہی ہو تم یہ شادی؟ اقصیٰ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ تو گھر والوں کی مرضی ہے نا، وہ لوگ زبردستی کروا رہے تھے، میں ان کو منع تو نہیں کر سکتی تھی۔ ہورم نے اچانک ہی اپنی بات پلٹی۔ اقصیٰ نے گہرا سانس لیا، اس نے ہورم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما، اسے بیڈ پر اپنے سامنے بٹھایا اور انتہائی محبت بھری لہجے میں بولی۔ جانتی ہو ہورم، 9 کلاس میں جب فرسٹ ٹائم تمہاری دوستی ایک لڑکے سے ہوئی تھی، میرے دیور لیاقت سے، اور تم گھر میں کہتی پھرتی تھی کہ وہ تمہارا بہت خیال رکھتا ہے، اسکول میں بہت کیئر کرتا ہے، تو بھائی کا غصے سے برا حال ہو جاتا تھا۔ انہیں بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ تمہارے آس پاس کوئی بھی لڑکا آئے۔ پھر ایک بار جب سب لڑکوں کی محفل جمی تھی، تب تمہارے بارے میں لیاقت نے کچھ ایسے غلیظ الفاظ کہے تھے جنہیں سن کر بھائی کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا، اور انہوں نے لیاقت کو بہت بری طرح پیٹا تھا۔ یاد ہے تمہیں، جب سب گھر والے پوچھ رہے تھے کہ لیاقت کو چوٹیں کیسے لگیں، اور اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا؟ اس نے جھوٹ کہا تھا کہ اسے کچھ لڑکوں نے غلط فہمی میں پیٹا ہے۔ وہ لڑکے نہیں بلکہ وہ میرا بھائی نبیل تھا۔ ہورم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ لیاقت نے میرے بارے میں کیا کہا تھا؟ یہی کہ وہ تمہارے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے، تم بہت بھولی ہو، اور وہ تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھائے گا، اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ یہ سب مجھے بھائی نے خود نہیں بتایا، مگر وہ اس وقت بہت غصے میں تھے۔ وہ تو میری شادی تمہارے جیجو سے بھی نہیں کروانا چاہتے تھے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ یہ منگنی توڑ دیں گے، مگر میں نے انہیں بہت مشکل سے سنبھالا کہ میرے رشتے کے خلاف نہ کریں، کیونکہ لیاقت کا بڑا بھائی بہت اچھا انسان ہے۔ اقصیٰ نے ہورم کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تم جانتی ہو ہورم، تم پر آج تک کبھی کوئی آنچ کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ میرا بھائی ایک سائے کی طرح تمہاری حفاظت کرتا رہا ہے۔ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ وہ دنیا والوں کی نظروں میں بہت غصے والا، مغرور اور انا پرست مرد ہوگا، مگر وہ ہماری پیاری ہورم کے سامنے ایک دم موم ہو جاتا ہے۔ وہ تمہیں اپنی پرنسس کہتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جب تم اس کی ہو جاؤ گی نا، تو وہ تمہیں بالکل ایک شہزادی کی طرح رکھے گا۔ ہورم، میرے بھائی کا بہت خیال رکھنا، وہ بہت محبت کرتا ہے تم سے، تم بھی اسے اتنی ہی محبت دینا۔ اقصیٰ کی باتیں ہورم کا دل دہلا رہی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس نبیل خان زادہ کو وہ جلاد سمجھتی تھی، وہ اسے اس حد تک چاہتا ہے۔ اور ہاں ہورم، کبھی بھی کوئی یک طرفہ فیصلہ مت کرنا۔ اگر کبھی کوئی تمہیں میرے بھائی کے بارے میں کچھ غلط کہے، تو ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ میرے بھائی کی آنکھوں میں دیکھ کر سچ پوچھ لینا۔ وہ تم پر غصہ کرتا ہے، تمہیں ڈانٹتا ہے یا اونچی آواز میں بولتا ہے، مگر وہ یہ سب اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں بتا سکے کہ تم صرف اس کی ہو، کسی اور کے لیے نہیں بنی۔ ہورم، یہاں دیکھو میری طرف۔ ہورم نے کانپتے ہوئے اپنا چہرہ اقصیٰ کی طرف کیا تو اقصیٰ محبت سے مسکرائی۔ اگر تم بھائی سے کچھ بھی محبت سے پوچھو گی نا، تو وہ محبت سے ہی تمہیں جواب دیں گے، سمجھی نا تم؟ کوئی غلط فیصلہ مت کرنا۔ ہورم ابھی صدمے کی حالت میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ باہر سے حویلی کی ایک چھوٹی بچی اندر آئی۔ ہورم آپی، نیچے آپ کا کوئی پارسل آیا ہے۔ پارسل کا نام سنتے ہی ہورم کی آنکھوں میں ایک دم خوف اور غصہ امڑ آیا۔ اس نے اپنا ہاتھ نرمی سے اقصیٰ کے ہاتھوں سے چھڑایا اور فوراً نیچے کی جانب بھاگی، اس سے پہلے کہ وہ پارسل کسی اور کے ہاتھ لگتا۔ ہورم نے لپک کر اسے اپنے قبضے میں لیا، ریسیونگ کی جگہ جلدی سے اپنے سائن کیے، اور پارسل لے کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو دیکھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج اس کے ہاتھ اس قدر کیوں کانپ رہے ہیں۔ اس نے فوراً اس ہولناک لفافے کو اپنی الماری میں چھپا دیا اور خود بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کا وجود بری طرح لرز رہا تھا اور ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی یہ کیفیت کیوں ہو رہی ہے۔ اقصیٰ اب وہاں سے جا چکی تھی، مگر ہورم کے کانوں میں اس کی کہی بھی ایک ایک بات اب تک گونج رہی تھی۔ ایک طرف اقصیٰ کا کھلا ہوا سچ تھا، اور دوسری طرف لیاقت کا بھیجا ہوا وہ زہریلا پارسل۔ ان دونوں چیزوں نے مل کر ہورم کی جان حلق میں اٹکا دی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
وہ محبت اور انتقام کی اس خوفناک کھیل میں کس راستے پر جائے، وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکی تھی۔ حویلی میں رونق عروج پر تھی، گیتوں کی آوازیں دلان میں گونج رہی تھی۔ جب نبیل خان زیادہ تھکا ہارا بوجھل قدموں کے ساتھ حویلی میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر ہسپتال کی وہ وحشت تو کم ہو چکی تھی، مگر سر کا درد رگوں کو پھاڑ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اقصیٰ بھاگتی ہوئی آئی اور دیوانہ وار اپنے بھائی کے گلے لگ گئی۔ اس نے نبیل کے کان میں سرگوشی کی، بہت بہت مبارک ہو بھائی، آخر کار آپ اپنی محبت کو پانے والے، بس کچھ ہی دیر کی بات ہے۔ اقصیٰ کی بات سن کر نبیل کے ہونٹوں پر ایک تھکی ہوئی مگر سچی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے اقصیٰ کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیمے سے بولا، شکریہ اقصیٰ، یار میرے سر میں شدید درد ہے، پلیز میرے کمرے میں ایک کپ کڑک چائے بھجوا دو، اس وقت بہت طلب ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اقصیٰ فوراً کچن میں آئی جہاں حرم گم سم کھڑی تھی۔ اقصیٰ نے حرم کا کندھا ہلایا، حرم بھائی آئے ہیں، ان کے سر میں بہت درد ہے، ذرا اپنے ہاتھوں سے ایک کپ اچھی سی چائے بنا کر ان کے کمرے میں دے آؤ۔ حرم نے لرزتے ہوئے سر ہلایا اور چائے بنانے لگی۔ جیسے ہی چائے تیار ہوئی، اچانک اس کے ذہن میں لیاقت کا چہرہ اور پھر وہ پارسل گھوم گیا۔ ایک پل میں اقصیٰ کی کئی باتیں پس پشت چلی گئی اور اس کے اندر سوئی ہوئی نفرت اور انتقام کی آگ دوبارہ جاگ اٹھی۔ نہیں حرم، یہ تمہاری آزادی کا آخری موقع ہے، اس نے خود سے کہا۔ وہ سب کی نظریں بچا کر تیزی سے اپنے کمرے میں گئی، الماری سے پارسل نکال کر اس میں سے وہ دوا نکالی۔ کچن میں واپس آ کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پوری دوا چائے کے کپ میں انڈیل دی اور چمچ سے اچھی طرح ہلا دیا تاکہ وہ حل ہو جائے۔ باقی کی دوا واپس کمرے میں چھپا کر وہ زہر آلود چائے کا کپ تھامے نبیل کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حرم نے نبیل کے کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر گہرا سانس لیا اور کانپتی انگلیوں سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ، اندر سے نبیل کی بھاری آواز آئی۔ حرم اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ نبیل بیڈ پر بیٹھا دونوں ہاتھوں سے اپنا سر دبوچے ہوئے تھا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی، نبیل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا، چائے وہیں رکھ دو۔ حرم نے کپ ٹیبل پر رکھا اور جیسے ہی واپس پلٹنے لگی، نبیل نے انتہائی دھیمے اور محبت بھرے لہجے میں پکارا، حرم۔ اس کی آواز میں ایسا درد اور تڑپ تھی کہ حرم کے قدم وہیں جکڑ گئے۔ وہ مڑی اور نبیل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ نبیل اپنی جگہ سے اٹھا، آگے بڑھ کر اس نے حرم کو کندھوں سے پکڑا اور بہت نرمی سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ حرم حیرت اور خوف سے اسے دیکھتی رہی۔ اگلے ہی پل وہ مغرور اور انا پرست نبیل خانزادہ زمین پر گھٹنوں کے بل حرم کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے حرم کی جھولی میں پڑے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں میں لے لیا اور سر اٹھا کر حرم کی آنکھوں میں دیکھا۔ نبیل کی آنکھیں اس وقت سرخ تھیں اور ان میں آنسو تیر رہے تھے۔ مجھے معاف کر دینا حرم، نبیل کی آواز بھر آ گئی۔ حرم کا سانس جیسے رک گیا۔ میں اب تک تم سے بہت غصے سے، نفرت سے بات کرتا تھا، میں ہمیشہ یہ جتا کر تمہیں خود سے دور رکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ مجھے تم سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، تم مجھے اچھی نہیں لگتی ہو، جبکہ سچ تو یہ تھا حرم کہ میں تم سے جنون کی حد تک محبت کرتا تھا۔ نبیل نے اعتراف کیا تو حرم کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کی نظریں سائڈ ٹیبل پر رکھے چائے کے کپ پر گئی جس سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ تم جب جب میرے سامنے آتی تھی میرے جذبات جاگنے لگتے تھے، میں اسی ڈر سے کہ کہیں میں جذبات میں بہہ کر کچھ ایسا ویسا نہ کر جاؤں جس سے تمہارے کردار پر کوئی داغ آئے، تم پر غصہ کرتا تھا، تمہیں خود سے دور رکھتا تھا۔ مگر حقیقت تو یہ ہے حرم کہ تم میرا سکون ہو، میرا جنون ہو، میں تمہارے بغیر بالکل ادھورا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ نبیل نے اپنے آنسو چھپائے بغیر اس کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ حرم نے سوالی اور بے یقین نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا دل جیسے پگھلنے لگا تھا مگر چائے کا وہ کپ کسی ناک کی طرح وہاں موجود تھا۔ نبیل نے ایک گہرا سانس لیا۔ تم جانتی حرم، آج شاید میں مر جاتا مگر میں بچ گیا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ دوسری زندگی دی ہے، صرف تمہارے لیے۔ حرم کی آنکھوں میں ہزاروں سوال ابھر آئے۔ موت، زندگی، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے دل میں سوچا مگر زبان خاموش رہی۔ نبیل نے حرم کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی جیسے وہ اسے خود سے کبھی دور نہیں ہونے دینے گا۔ وہ زمین پر بیٹھا حرم کی طرف دیکھ رہا تھا اور بولا، حرم، آج میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، ایک ایسا سچ جس نے میرے دل پر بہت بڑا بوجھ بنا رکھا ہے۔ میں برسوں سے اس بوجھ کو اکیلا برداشت کر رہا ہوں مگر اب میں تھک گیا ہوں۔ میں یہ سچ آج تمہیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے سکون مل سکے۔ نبیل بول رہا تھا اور حرم بیڈ پر بیٹھی ایک ہاتھ میں نبیل کا ہاتھ تھامے کبھی اس کی سچی آنکھوں کو دیکھتی تو کبھی اس گرم چائے کے کپ کو جس میں اس نے خود اپنے ہاتھوں سے
نبیل کی موت کا سامان کھولا تھا۔ ہمارے نکاح کے بعد مجھے بزنس میٹنگ کے لیے اپنے ایک کلائنٹ سے ملنے مری جانا تھا۔ جنید اور میں، ہم دونوں ہی جا رہے تھے۔ اقصیٰ لوگوں نے ضد کی تھی کہ انہیں بھی وہاں جانا ہے، تو ہمارے ساتھ اقصیٰ کا دیور لیاقت اور اقصیٰ کی ساس بھی اس سفر میں ساتھ تھے۔ ہم لوگ خوشی خوشی جا رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر کافی مزے کیے۔ ہماری میٹنگ بھی بہت اچھی رہی، چونکہ ہماری میٹنگ رات بھر چلتی رہی اور اگلے دن ہم نے واپس آنا تھا، تو ہمارے پاس وقت بھی نہیں تھا کہ ہم لوگ نیند پوری کر سکیں۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ جب ہم واپس گھر پہنچ جائیں گے تو گھر میں آرام کر لیں گے۔ تھوڑے راستے لیاقت نے گاڑی چلائی اور تھوڑے راستے جنید نے اور تھوڑے راستے میں نے۔ جس وقت میری گاڑی چلانے کی باری آئی، اچانک ہی مجھے گاڑی چلاتے ہوئے اونگ گئی۔ اسی دوران بیلنس بگڑ گیا اور گاڑی پھسلتی چلی گئی۔ ہم لوگوں کو کافی چوٹیں آئی تھیں، مگر سب سے گہری چوٹ جس سے آئی تھی وہ تھی اقصیٰ کی سانس۔ ان کا سر ایک بھاری پتھر سے لگا تھا، خون ان کے دماغ میں جم سا گیا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے بولا کہ دماغ کا آپریشن کرنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ اتنا اچھا ڈاکٹر یہاں موجود ہی نہیں ہے کہ جو کامیابی سے یہ آپریشن کر سکیں۔ اقصیٰ کی سانس کوما میں چلی گئی۔ وہ لوگ کافی پریشان تھے اور سب سے زیادہ میں شرمندہ کہ میری ایک غلطی کی وجہ سے آج وہ اس حال میں پہنچی۔ میں خوفزدہ تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں کیسے ان سے نظریں ملا سکوں گا۔ پھر میں نے تمام ہسپتالوں میں بات کی، اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے بات کی، مگر کسی نے بھی امید نہیں دلائی۔ سب نے مایوس موڑ دیا۔ جانتی ہوں، مجھے انسومنیا ہو گیا تھا اور میں راتوں کو سو نہیں سکتا تھا، اور یہ میرے لیے بہتر تھا۔ میں ہر رات خود کو خدا کے حضور شرمسار محسوس کرتا۔ میں ہر رات روتا، آنسو بہاتا، مگر پھر اچانک مجھے نیند آنے لگی۔ میں کافی سست ہو گیا تھا، کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ پھر ایک دن مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر ہے جو دماغ کا کامیاب آپریشن کرتا ہے۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، میں نے اسے میلز بھیجی، کافی ٹرائی کیا، مگر اس کا کوئی رسپانس ہی نہ مل سکا مجھے۔ پھر میں اسی سلسلے میں ڈاکٹر سے ملنے گیا، جہاں اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میرا معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے کوئی سلو پوائزن دے رہا ہے۔ جانتی ہوں، جب مجھے یہ معلوم ہوا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں آنٹی کا علاج کروا کر ان کو ٹھیک کروانا چاہتا تھا، ان کے قدموں میں گر کر ان سے معافی مانگنا چاہتا تھا کہ میری وجہ سے ان کے ساتھ یہ سب ہوا۔ اور پھر جب میں نے اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر دھیان رکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ مجھے جو دودھ دیا جاتا ہے اسے پینے کے بعد میرے ساتھ یہ سب ہوتا ہے۔ پھر معلوم ہوا وہ دودھ تم مجھے دیتی ہو، اور پھر احساس ہوا کہ تم مجھ سے کس قدر نفرت کرتی ہو۔ پہلے میری ضد تھی تمہیں حاصل کرنا، مگر اب میں ہر فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں حرم۔ آج جب مجھے فون آیا کہ ان کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی ہے، میں بہت ڈر گیا تھا۔ میرا پل پل سانس لینا دشوارا ہو رہا تھا، مگر پھر پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر جن سے میں رابطہ کرنے کی تگ و دو میں تھا وہ یہاں پر آ گئے ہیں اور انہوں نے یہ آپریٹ کیا۔ اور جانتی ہوں، اب آنٹی ٹھیک ہے۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگی ہے اور اب میری روح سکون میں ہے۔ میں تم سے بھی معافی مانگتا ہوں حرم۔ حرم، میں نے آج تک تمہارے ساتھ جو بھی کیا، میں اس سب کے لیے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ کیا تم مجھے معاف کرو گی؟ نبیل حرم کے قدموں سے اٹھ کر چائے کی میز کی جانب بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے چائے کا کپ اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا ہی تھا کہ حرم نے فوراً ہی اس کپ کو تھام کر دور پھینک دیا اور زور سے چلائی، نہیں، آپ یہ چائے نہیں پی سکتے، اس میں زہر ملایا ہوا ہے۔ حرم کی بات پر نبیل خان زادہ نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ حرم روتے ہوئے بولی، لیاقت نے کہا تھا کہ آپ نے جان بوجھ کر ان کی والدہ کا یہ حال کیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اقصیٰ اور آنٹی کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں تھے، جن کی شکایت اقصیٰ نے آپ سے لگائی، اور آپ نے اپنے غصے اور انتقام میں آ کر آنٹی کا یہ حال کر دیا۔ مگر آج جب آپ نے حقیقت بتائی تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط کیا۔ مجھے اس جیسے انسان پر یقین ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تڑپتے ہوئے مزید بولی، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے جو دوائیاں دے رہا ہے وہ نیند کی نہیں بلکہ سلو پوائزن ہے، اور ابھی بھی جو دوائی اس نے مجھے دی، اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس نے کیوں مجھ سے کہا تھا کہ جب آپ یہ چائے پی لیں تو میں ویڈیو بنا کر اسے بھیجوں۔ وہ آپ کو تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، وہ بدلہ لینا چاہتا تھا آپ سے، شاید بچپن کی کسی بات کا یا اس بات کا جس پر آپ نے اسے پیٹا تھا۔ مجھے معاف کر دیں نبیل، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا، آپ کی جان لینے کی کوشش کی، مجھے معاف کر دیجیے۔ حرم نبیل کے قدموں میں گر کر روتے ہوئے بولی،
تو نبیل نے اسے بازو سے تھام کر اپنے قریب کیا۔ اس سے پہلے کہ نبیل کچھ کہتا، اچانک ہی حرم کا فون بج اٹھا۔ حرم نے جیسے ہی اسکرین پر دیکھا، اس پر لیاقت کی کال آ رہی تھی۔ اس نے فوراً غصے سے فون اٹھا کر اپنے کان سے لگایا اور پوری قوت سے چلائی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی لیاقت مجھ سے یہ جھوٹ کہنے کی کہ نبیل نے تمہاری والدہ کے ساتھ جو بھی کیا وہ جان بوجھ کر کیا، جبکہ وہ سب ایک حادثہ تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی لیاقت کہ تم میرا اس طرح سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ فون اٹھاتے ہی حرم غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ دوسری طرف لیاقت حیرانگی سے موبائل کی جانب دیکھا اور بولا، تم کیا کہہ رہی ہو حرم؟ میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ نبیل خان زادہ بہت جاتے رہے، وہ تمہیں اپنی باتوں میں پھنسا رہا ہے۔ بند کرو اپنی بکواس لیاقت، اگر ایک لفظ مزید تم نے نبیل کے بارے میں کہا تو میں سمجھی تھی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کر رہی تھی، تمہیں انصاف دلانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ تم اپنی ماں کی صحت کا بدلہ لو، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ تم اس طرح سے اپنی برسوں پرانی دشمنی نکالو گے۔ مجھے بتا دیا یہ اقصیٰ آپ ہی نے کہ کس طرح تم نے میرے بارے میں غلط الفاظ کہے تھے اور نبیل نے تمہیں بہت بری طرح مارا تھا۔ تم اسی چیز کا بدلہ لے رہے تھے نا؟ تم میرے ہی ہاتھوں نبیل کو مروا کر مجھے سزا دلوا دینا چاہتے تھے۔ حقیقت سے واقف ہو گئی ہوں میں، کھنا رہی مجھے خود پر کہ میں نے تم جیسے گھٹیا انسان پر یقین کیا۔ تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ میں خود پولیس میں جا کر اپنے آپ کو اریسٹ کرواؤں گی اور ساری حقیقت بتاؤں گی کہ میں نے ایک انسان کا قتل کرنے کی کوشش کی ہے اور ساتھ میں تمہیں بھی پھنساؤں گی، یاد رکھنا تم۔ حرم نے غصے سے کہہ کر فون بند کر دیا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر لیاقت گھبرا گیا۔ حرم نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیا اور ایک پکا عزم کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر باہر جانے لگی، جب نبیل نے اسے روک دیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں سب سے پہلے گھر جا کر سب کو بتاؤں گی میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، پھر اس کے بعد پولیس میں جا کر اپنا گناہ قبول کروں گی۔ پاگل ہو گئی ہو تم حرم؟ تم کیا چاہتی ہو کہ گھر والوں کی نظروں میں گر جاؤں؟ گر جانے دے مجھے نبیل، جو حرکت میں نے کی اس کے بعد اپنی نظروں میں تو میں گر ہی گئی ہوں نا۔ نہیں حرم، تم نے جو کچھ بھی کیا وہ سب تم سے کروایا گیا تھا۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر وعدہ کرو کہ یہ بات کسی سے نہیں کہو گی۔ رہی بات لیاقت کی تو اس سے میں خود نپٹ لوں گا اور اس کا حساب پورا کر دوں گا۔ مجھے معاف کر دیجیے پلیز، لیکن آپ کس شرط پر معاف کریں گے؟ حرم نے اٹکتی ہوئی سانسوں کے ساتھ پوچھا، جس پر نبیل نے اپنے چہرے پر مصنوعی شرارت سجاتے ہوئے کہا، ایک ہی شرط ہے، تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی اور اس شادی کو نبھانا ہوگا۔ بولو منظور ہے؟ منظور ہے، آپ کا ہر فیصلہ مجھے منظور ہے، حرم نے نرمی سے کہا، جس پر نبیل خان زادہ آہستہ سے مسکرا دیا۔ سب گھر والے بہت خوش تھے کہ اقصیٰ کی ساس کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ بات سب سے چھپی ہوئی تھی کہ ان کی اس حالت کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ سب لوگ اس وقت شادی کی تیاری میں مصروف انہی کے گھر تھے۔ اقصیٰ بھی اپنی ساس کو وہیں منتقل کر چکی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر اس کی ساس یہاں مہمانوں کے ساتھ وقت گزاریں گی تو وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیاقت سب سے نظر چھپائے پہ رہا تھا۔ گھر کے ایک کونے میں وہ تنہا کھڑا تھا، سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تب اس کے پیچھے سے نبیل کی آواز آئی، کیا سوچ رہے ہو؟ اب کیسے حرم کو میرے خلاف بھڑکا کر اسے مجھ سے دور کرو گے؟ میں نے اسے تمہارے خلاف نہیں بھڑکایا تھا، تم نے سچ میں میری ماں کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ اگر میں نے ان کی جان لینے کی کوشش کی ہوتی تو میں کبھی بھی انہیں بچانے کی کوشش نہ کرتا۔ تم نے جان بوجھ کر حرم سے جھوٹ بولا۔ بچپن میں جب میں نے تمہیں پیٹا تھا، حرم سے دور کیا تھا، اس چیز کا بدلہ لیا ہے تم نے مجھ سے، حرم کے دل میں میرے خلاف نفرت پیدا کر کے۔ نبیل نے آہستہ سے جواب دیا، جب لیاقت غصے سے غرایا تھا، تم نے حرم کو چھینا ہے مجھ سے۔ لیاقت کی بات سن کر نبیل بھی اسی لمحے میں بولا تھا، میں نے تم سے حرم کو نہیں چھینا، بلکہ تم اس قابل ہی نہیں تھے۔ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ سوچ لو، تم نے مجھے ذرا سے بھی آنچ پہنچانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، حرم پولیس اسٹیشن جا کر تمہارے خلاف کمپلین لکھوانے میں دیر نہیں لگائے گی۔ تم نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا، حرم وہ سب کو بتانے لگی تھی، مگر میں نے اسے منع کر دیا۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کرتوت سب کے سامنے نہ آئے تو تم خاموشی سے پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں تو جب میں اپنی پر آیا تو بہت کچھ غلط ہو سکتا ہے۔ نبیل اپنی بات کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ لیاقت کی سماعتوں سے نبیل کی سخت اور درشت آواز اب بھی ٹکرا رہی تھی۔ شادی کا گھر رنگ اور نور کی برسات میں نہایا ہوا تھا، جہاں ہر طرف شہنائیوں کی گونج اور قہقہوں کا شور تھا۔
روشنیاں اس طرح جھلملا رہی تھی جیسے زمین پر ستارے اتر آئے ہوں، لیکن اس سارے ہجوم اور چمک دمک سے دور پورم اپنے کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑی تھی، سرخ عروسی لباس میں لپٹی، سچے موتیوں اور زردوز کی کڑھائی سے سجی وہ کسی خواب کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخی تھی اور آنکھوں میں آنے والی زندگی کا ایک انوکھا عکس تھا۔ اسی لمحے دروازے ہولے سے کھلا اور نبیل اندر داخل ہوا۔ شیروانی میں ملبوس اس کی پروقار شخصیت میں آج ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور محبت کی گہرائی تھی۔ پورم کو اس روپ میں دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے، جیسے وہ اس خوبصورتی کو اپنے اندر اتار لینا چاہتا ہو۔ نبیل دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ پورم نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا تو اس کی پلکیں جھک گئی۔ نبیل نے محبت بھرے انداز میں اپنے دونوں ہاتھ حورم کے کندھوں پر رکھے اور سرگوشی کی۔ آج یقین ہو رہا ہے کہ تم سچ میں میری ہو چکی ہو حورم۔ حورم نے رخ موڑا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ اس سکون کے تھے جو ایک طویل اور طویل طوفان کے بعد ساحل ملنے پر نصیب ہوتا ہے۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ نبیل کے سینے پر رکھ دیے جہاں اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور اپنی دھیمی ریشمی آواز میں بولی، نبیل، میں نے ہمیشہ خود کو روکنا چاہا، اپنے جذبات سے لڑنا چاہا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میری روح بہت پہلے تمہاری ہو چکی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اتنی کہ شاید اب تمہارے بنا میری سانسوں کا کوئی وجود ہی نہیں۔ تم میرا وہ سکون ہو جس کی تڑپ مجھے عمر بھر تھی۔ نبیل نے حیرت اور بے پناہ خوشی سے اسے دیکھا، جیسے اسے کائنات کی سب سے بڑی نعمت مل گئی ہو۔ اس نے حورم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی پیشانی پر محبت کی گہری طویل مہر ثبت کر دی۔ شادی کی باقی رسومات کے بعد جب وہ دونوں اپنے بیڈ روم میں پہنچے تو وہاں کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ پورا کمرہ سفید گلابوں اور چمیلی کی دھیمی سحر انگیز خوشبو سے مہک رہا تھا، اور مدھم شمعوں کی روشنی پورے ماحول کو ایک رومانوی رنگ دے رہی تھی۔ باہر کا سارا شور تھم چکا تھا اور اب صرف ان دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں تھیں۔ نبیل نے حورم کا گھونگھٹ ہٹایا اور اسے بیڈ پر بٹھا کر خود اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اس نے حورم کا مہندی سے رچا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ انگلیوں کے اس لمس میں ایک خاموش عہد تھا کہ اب کوئی بھی طوفان انہیں الگ نہیں کر سکتا۔ حورم، نبیل نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، زندگی نے ہمیں بہت آزمایا، لیکن آج سے تمہارے سارے دکھ، تمہاری ساری فکریں میری ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میری آخری سانس ہے میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ حورم نے مسکرا کر اپنا سر نبیل کے چوڑے کندھے پر ٹکا دیا اور اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے وہ اس پل کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر قید کر رہی ہو۔ اور میں بھی وعدہ کرتی ہوں نبیل کہ میں تمہاری ہر خوشی کا سبب بنوں گی، اور تمہاری روح کا وہ سکون جو تمہیں دنیا کے ہر غم سے آزاد کر دے۔ اس مدھم روشنی اور گلابوں کی خوشبو کے درمیان وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے، دنیا معافیت سے بے خبر، ایک دوسرے کی آغوش میں زندگی کا سب سے خوبصورت اور پرسکون سفر شروع کر چکے تھے۔